حضرت سیدل اسخیا راکب دوش مصطفیٰ برادر شہید کربلا جگر گوشائے فاطمہ دل بند مرتضیٰ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناؤں؟ آپ تو نبی پاک کے نواسے ہیں نا، آپ کی تو ولادت ہی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، مگر آپ کا حج کا کیا انداز تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں اللہ سے کس طرح ملاقات کروں گا، افسوس میں اس کے پاک گھر کی طرف کبھی پیدل چل کر حج پر نہیں گیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ سے 20 مرتبہ پیدل مکہ مکرمہ کا سفر کر کے حج کا سفر کیا، یعنی آپ 20 بار آپ نے حج ایسا کیا کہ مدینے سے پیدل مکہ پاک آئے۔ اور منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک جو ہے وہ مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زارو کتار رونے لگے اور اس طرح مناجات کرتے ہیں، اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ سے چند گز دور جو ہے مسکین بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ ان مسکینوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے۔ تو آپ نے سبحان اللہ نواسہ رسول ہو کر آپ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے، عاجزی اور انکساری دیکھیں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھانے میں بھی شرکت کرتا مگر ہم آل رسول پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان مسکینوں کو کہا تو آپ سب میرے گھر آ جائیں، اور اپنے گھر لے گئے، اپنی قیام گاہ پر ان کی پرتکلف دعوت کی، انہیں شاندار کھانا بھی کھلایا اور ان سب کو تحفے بھی دیے، درہم بھی دیے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں اللہ والے جن کی عاجزی کا عالم یہ، جن کی انکساری کا عالم یہ، اور جن کی رکت کا عالم یہ ہے کہ جب مکہ پاک میں جاتے ہیں تو یہ کیفیات بن جاتی ہیں، کعبے کے سامنے جاتے ہیں تو یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اے میرے حاجیوں، اگر نصیب سے یہ سفر ملا ہے نا تو اس بار یہ سفر آنسوؤں کے ساتھ کرنا ہے، اس بار یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے مغفرت کا ایک اور موقع دے دیا ہے، میری مغفرت کا ایک اور